السلام علیکم ناظرین، امید کرتا ہوں آپ سب اللہ کے فضل و کرم سے خیریت سے ہوں گے۔ تو بانگ درا سے اگلی قسط نمبر 6 کے ساتھ حاضر خدمت ہوں، اور آج میں پیش کر رہا ہوں 11واں اور 12واں بند۔ بہت سمپل بند ہے 11واں کہ صفائے دہر سے باطل کو مٹایا کس نے، نوح انسان کو غلامی سے چھڑایا کس نے، میرے کعبے کو جبینوں سے بسایا کس نے، میرے قرآن کو سینوں سے لگایا کس نے، تھے تو اباب تمہارے ہی مگر تم کیا ہو، ہاتھ پر ہاتھ درے منتظر فردا ہو۔ اب اس میں کوئی زیادہ مشکل الفاظ نہیں ہے، پھر بھی دیکھتے ہیں کہ صفائے دہر، یہ صفا دنیا کا صفا، باطل کفر جھوٹ، نو انسان انسانی مخلوق، اور جبینوں ماتھوں سے ابا ہوتے ہیں اجداد والد، اور منتظر انتظار کرنے والے، اور فردہ آنے والا کل، اور منتظر فردہ آنے والے کل کے انتظار میں۔ اگلا بند دیکھیے کہ کیا کہا، بہر مسلمان ہے فقط وعدہ حور، شکوہ بے جا بھی کرے کوئی تو لازم ہے شعور، عدل ہے فاتح ہستی کا ازل سے دستور، مسلم آئی ہوا کافر تو ملے حور و قصور، تم میں حوروں کا کوئی چاہنے والا ہی نہیں، جلوائے طور تو موجود ہے موسیٰ ہی نہیں۔ تو اس میں پہلے شعر میں بے جا یعنی بے وجہ، شعور ہم کہہ لیں کہ عقل سمجھ، اور فاتر پیدا کرنے والا، ازل سے ہمیشہ سے، دستور قانون مسلمائی اسلامی قانون کو پابندی کرنے والا چلنے والا، حور و قصور حور اور محلات، قصور کثر سے، اور جلوائے طور کوہ طور پر ظاہر ہونے والی تجلی۔ تو یہ تھے مختصر معنی اس کے۔ اب دیکھتے ہیں کہ پہلے جو ہمارا بند ہے، یہ بند شکوے کے اس بند کا براہ راست جواب ہے جس میں علامہ صاحب نے یہ شکوہ کیا تھا کہ صفحہ در سے باطل کو مٹایا ہم نے، نوح انسان کو غلامی سے چھڑایا ہم نے، تیرے کعبے کو جبینوں سے بسایا ہم نے، تیرے قرآن کو سینوں سے لگایا ہم نے، پھر بھی ہم سے یہ گلہ ہے کہ وفادار نہیں، ہم وفادار نہیں، تیرے قرآن کو سینوں سے لگایا ہم نے، پھر بھی ہم سے یہ گلہ ہے کہ وفادار نہیں، ہم وفادار نہیں تو بھی تو دلدار نہیں۔ شکوے کے اس بات سے علامہ صاحب نے اب مسلمانوں کے کارنامے گنوائے کہ یعنی اس طرح گنوائے کہ جیسے کہ گویا کوئی سینے پہ ہاتھ مار کے بار بار ہم نے یہ کیا، ہم نے وہ کیا، ایک گردان کر رہا ہو ہم نے، یعنی ہم مسلمانوں نے یہ کیا اور وہ کیا، لیکن اب شکوہ میں سیم اسی کا علامہ صاحب جواب دے رہے ہیں کہ پہلے 4 مسئلوں کی ترتیب وہی ہے، الفاظ بھی وہی ہیں شکوے کے بند کی طرح، فرق صرف یہ ہے کہ پہلے وہاں پہ ہم نے تھا اور اب وہاں پہ لگ گیا کس نے، یعنی یہ اسی کا پوچھا جا رہا ہے کہ تم جو کہہ رہے تھے کہ باطل کو مٹایا ہم نے، اب صفحہ در سے بتاؤ مٹایا کس نے، نو انسان کو غلامی سے چھڑایا کس نے، میرے کعبے کو جبینوں سے بسایا کس نے، میرے قرآن کو سینوں سے لگایا کس نے۔ بالکل ایسے ہی ہے جیسے ہم کوئی بات کریں تو کہتے ہیں میں تو جانتا ہوں، تم بتاؤ یہ کس نے کیا، تو تھے تو ابا وہ تمہارے ہی مگر تم کیا ہو، ہاتھ پر ہاتھ درے منتظر فردا ہو۔ تو فرق صرف یہ ہے، اور پھر ان 4 سوالوں کا جو جواب ہے وہ یہی ہے کہ وہ قرون اولا کے مسلمان تھے، یعنی یہ سب کچھ جو تم نے کیا ہے یہ تھے تو ابا ہوں تمہارے ہی مگر تم کیا ہو، کہ وہ قرون اولا اور قرون وسطیٰ کے مسلمان تھے، اور تم قرون حاضر کے مسلمان ہو، وہ تمہارے ہی آباء و اجداد تھے، لیکن تم تو ہاتھ پاؤں توڑ کر بیٹھے ہو اور آنے والے کل کے منتظر ہو، شاید کہ کل کو دن اچھے آئے، اور بلا وجہ شکوے پہ شکوہ کیے جاتے ہیں۔ اگلا بند کہ کیا کہا، بہر مسلمان ہے فقط وعدہ حور، شکوہ بے جا بھی کرے کوئی تو لازم ہے شعور۔ ہم نے پڑھا ہوگا
کہ علامہ صاحب نے شکوہ میں کہا تھا کہ قہر تو یہ ہے کہ کافر کو ملے حور و قصور اور بیچارے مسلمان کو فقط وعدہ حور. اسی شعر اس کا جواب اب خدا کی طرف سے علامہ صاحب لکھ رہے ہیں کہ تم یہ کیا کہہ رہے ہو کہ ہم نے مسلمانوں کو صرف وعدہ حور پہ ٹرہا دیا، وعدہ حور پہ ٹال دیا. ہرگز ایسا نہیں. اول تو تمہارا شکوہ یہ بے جا ہے، اور بالفرض کوئی بیوقوف اگر شکوہ بے جا بھی کرے تو اس کو اتنی سی عقل تو ہونی چاہیے کہ خالق کائنات کے اس کارخانہ حیاتی غرض و غایت کیا ہے. غرض و غایت کو تو سمجھے. زندگی عطا کرنے والے خالق کا ازل سے ہی یہ دستور رہا ہے. یعنی عدل ہے فاطر ہستی کا ازل سے دستور. یعنی اس کائنات کو بنانے والے کا یہ ازل سے دستور ہے کہ وہ منصف اور عادل ہے، ہر کسی کے ساتھ انصاف کرتا ہے. چنانچہ کیا ہوا کہ جب کافروں نے مسلمانوں کا سا وتیرہ بنا لیا تو ہم نے ان کو حضور و قصور عطا کر دی. خدا کی ہستی تو سب کے ساتھ یکساں سلوک کرتی ہے، نام نہاد مسلمانوں کو نہیں دیکھتی. وہ ان کے اعمال کے مطابق ان کو سزا و جزا دیتی ہے. تو مسلمانوں میں جب حوروں کا کوئی چاہنے والا ہی نہیں تو پھر ہم وہ حورے، وہ آرام و محلات کس کو عطا کریں؟ کوہ طور بھی موجود، خدا کا جلوہ بھی موجود ہے. جلوہ طور تو موجود ہے، موسیٰ ہی نہیں. لیکن جب تم لوگوں میں اس جلوے کا طلبگار ہی نہ ہو تو کیا کیا جائے؟ اس جلوے کے حصول کے لیے وہ تو موسیٰ چاہیے کہ وہ طور پر گئے تھے اور خدا سے ہم کلام ہوئے تھے. طور موجود ہے، جلوہ موجود ہے، مگر موسیٰ موجود نہیں. تو یہ تھی اس کی موسیٰ تشریح. چلیں اشعار کو پڑھتے ہیں دوبارہ سے. صفائے دہر سے باطل کو مٹایا کس نے، صفائے دہر سے باطل کو مٹایا کس نے، نوح انسان کو غلامی سے چھڑایا کس نے، میرے کعبے کو جبینوں سے بسایا کس نے، میرے قرآن کو سینوں سے لگایا کس نے. تھے تو اباب تمہارے مگر تم کیا ہو، ہاتھ پر ہاتھ درے منتظر فردا ہو. کیا کہا بہر مسلمان ہے فقط وعدہ حور، شکوہ بجا بھی کرے کوئی تو لازم ہے شعور. عدل ہے فاطر ہستی کا ازل سے دستور، مسلم آئیں ہوا کافر تو میرے حور و قصور. تم میں حوروں کا کوئی چاہنے والا ہی نہیں، جلوائے طور تو موجود ہے، موسیٰ ہی. اجازت دیجیے، انشاءاللہ پھر اگلی ویڈیو میں اگلی کس کے ساتھ ملاقات ہوگی. اپنا بہت خیال رکھیں، اپنے چھوٹوں اور بڑوں کا بھی. اللہ حافظ.